آپ شعبان کی فضیلت بتا دیں۔ جو سوال آپ اچھا کہہ رہے ہیں، جواب دے دیں آپ، مجھے پتا آپ کا جواب کیا ہے لیکن دے دیں آپ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا سوال یہ تھا کہ قرآن میں اور حدیث میں شعبان کی اور اس رات کی کیا فضیلت ہے؟ تو سچ تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں شعبان کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ رہی اس رات کی فضیلت میں جو آیت قرآن مجید میں پیش کی جاتی ہے، عموماً لوگ پیش کرتے ہیں، سورہ دخان کی ابتدائی آیت ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ کہ ہم نے قرآن مجید کو برکت والی رات میں اتارا ہے۔ اگر وہ برکت والی رات شعبان کی 15 رات ہے تو قرآن مجید کے آخری پارے میں اللہ نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ اور یہ بچہ مسلمانوں کا جانتا ہے کہ لیلۃ القدر شعبان میں نہیں ہوتی، رمضان میں ہوتی ہے، اور وہ بھی رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ پھر تیسری جگہ قرآن مجید نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وہ رمضان ہی کا مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو گویا قرآن خود متعین کر رہا ہے کہ جس رات میں قرآن نازل ہوا ہے وہ رات رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں نہیں ہے۔ تو لہذا یہاں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ سے مراد برکت والی رات لیلۃ القدر ہی ہے جو رمضان المبارک کے اندر ہے۔ رہی یہ بات ہے کہ احادیث اس کے بارے میں اتنی ہیں، بعض ائمہ نے 135 روایات شب قدر کے حوالے سے بیان کی ہیں، لیکن سب کو ضعیف قرار دیا ہے۔ محدثین کا جو پرکھنے کا پیمانہ ہے، جانچنے کا جو پیمانہ ہے، اس پیمانے پر صحت کے درجے پر ہمارا دین ہم سے یہ کہتا ہے کہ ضعیفوں کی عزت کیا۔ میری گفتگو کے درمیان آپ اپنی میں بات کر رہا تھا، میں ایسی آپ سے کہہ رہا تھا کہ ضعیفوں کی عزت کریں۔ صحت کے درجے پر کوئی بھی نہیں پہنچتی، جیسے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت جو قبرستان پیچھے گئی، آپ بقیع قبرستان میں کھڑے ہوئے تھے۔ اب آپ خود بتائیے ڈاکٹر صاحب، پہلی بات تو یہ کہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے خود اس روایت کو بیان کرنے کے بعد کہا یہ روایت صحیح نہیں۔ محدث جو بیان کر رہا ہے، جب آپ اس کی بات بیان کر رہے ہو تو اس بات کی حقیقت جو اس نے بتائی ہے وہ بھی بیان کی جانی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اماں عائشہ صدیقہ پیچھے گئی، ان کو پتا چل گیا کہ آج بڑی بابرکت رات ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ کے رسول جو نیکی پھیلانے میں، تبلیغ کرنے میں اور نیکی کے کاموں کی دعوت دینے میں اتنے تھے کہ دنیا میں آج ہم ان کی کوئی نظیر پیش ہی نہیں کر سکتے۔ اور قرآن نے بھی یہی کہا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے حبیب جو کچھ ہم نے آپ تک پہنچایا ہے اسے آپ امت تک پہنچا دیجیے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو ہم یہ سمجھیں گے آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا، حالانکہ آپ حق ادا کر کے گئے ہیں۔ یہ کیسی بابرکت رات تھی کہ آپ خاموشی سے اٹھے، حجرے سے نکلے، خاموشی سے دروازہ کھولا، خاموشی سے قبرستان چلے گئے، نہ بیگم کو بتایا، نہ ازواج مطہرات کو بتایا، نہ صحابہ کو جگایا۔ اگر یہ عبادت والی رات تھی تو نعوذ باللہ آپ نے بخل کیا کہ تنہا بھی عبادت کرنے چلے گئے، اور پھر وہ عبادت بھی کیا کی، قبرستان جا کے کھڑے ہو گئے اور واپس آ گئے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں۔ اچھا، یہ وہ سارے دلائل ہیں پر اگر پرکھا جائے، سارے دلائل ہیں جن کا